اور دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلند تر صلوات کے ساتھ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے بلند تر صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی حاجات و مناجات کی قبولیت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی، علماء اللہ، میات عظام، مراج کرام کی صحت و سلامتی۔ جن احباب نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا، ان تمام مومنین کی مرحومین کی بخشش، ڈاکٹر چودھری نوید صاحب کی صحت و سلامتی، مال و رزق میں اضافے، اور ان کے والدین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس پورا شوق دور میں تمام مومنین کی جان و مال کی حفاظت، وہ مومنین جو مسافرت میں ان کے سفروں کی خیریت، جو بے گناہ قید اور پابند سلاسل ہیں ان کی رہائی، جو مشکلات و مصیبات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کے حل، اور سب سے لازمی دعا ہم سب کے وارث، ہم سب کے مولا، ہم سب کے آقا امام زمن کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولیں حسینیت،
اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک پاکیزہ گلدستہ اس امام برگاہ اور مسجد میں بیٹھا ہے، وہ تھوڑا بکھرا ہوا ہے، تو اگر آپ اس گلدستے کو تھوڑا یکجا کر لیں، بزرگ بیٹھ رہے ہیں، جوان تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو ماشاءاللہ ذرا مجلس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مومن، قرآن مجید کا 40واں سورہ اور آیت بھی 40، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو بھی عمل بد کرے گا یہ مت خیال کرے کہ اس کے برے عمل کی جزا اس سے اچھائی کی صورت میں ملے گی، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا۔ جاگتے بیٹھے ہوئے بھائی، جیسا عمل ویسا انجام، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو قرآن نے واضح طور پر، اس لیے کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں سب سے بڑی کجروی ہی یہ ہے کہ لوگ شراب پی کر بھی جنت کے طالب ہیں۔ اس معاشرے کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ لوگ چوری کر کے بھی جنت چاہتے ہیں، لوگ حرام کھا کر بھی جنت چاہتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے واضح فرما دیا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، عمل بد ہوگا تو نتیجہ بھی بد ہوگا، عمل خبیث ہوگا تو نتیجہ خبیث ہوگا، عمل گندا ہوگا نتیجہ گندا ہوگا۔ اور پھر مومنوں کو خوشخبری دے کر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تھوڑا جاگنا بھائی، وہ مرد ہو یا عورت، اگر عمل صالح ہوگا تو اللہ فرماتا ہے میں اسے پہلا انعام کیا دوں گا۔ معاشرہ اسے جس بھی نام سے پکارے، معاشرہ اسے وہابی کہے، معاشرہ اسے مقصر کہے، معاشرہ اسے جس بھی نام سے یاد کرے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ اس شخص کو جس کا عمل صالح ہوگا، مرد ہو یا عورت، اس کا کمال یہ ہوگا کہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن تصور، جاگتے بیٹھے ہوئے جیسا آگے مجھ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگ دوستو؟ پہلا انعام کیا دوں گا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن ہوگا۔ کون مومن ہوگا؟ جس کا عمل، تھوڑا میرے نال بولنا بھی، جس کا عمل صالح ہوگا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ وہ مومن ہوگا۔ اور پھر اگلا انعام کیا دوں گا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اللہ اسے خود جنت میں داخل، اس سے اگلا انعام کیا دوں گا؟ پھر کمال کی بات ہے، پھر اپنی جنت کا تعارف کرا کے کہتا ہے میری جنت کوئی عام جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے نا، آپ کو کمانے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے پکانے کی ضرورت ہے، اور پکانے کے لیے کھانا لانے کی ضرورت ہے، اور کھانا لانے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ دودھ چاہیے بھینس رکھنی پڑتی ہے، کھانا چاہیے گندم کاشت کرنی پڑتی ہے، زمین پہ ہل چلانا پڑتا
ہے. گرمی کی اس شدت کے موسم میں آپ کو اپنے مال مویشی کو چرانا پڑتا ہے، لیکن دوستو کمال کی وہ جنت ہے. فرماتا ہے او میرا بندہ تو جنتی بن تو جا، تیرا رب وعدہ کرتا ہے جیسا تو چاہتا جائے گا، جیسی تیری چاہت ہوگی. اور اگر آپ متوجہ بیٹھے ہو تو تھوڑا قرآن سے جنت کا نقشہ سنا دو. کیا اللہ قرآن کو میں جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے. یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا کمال کے سورہ نبا کی آیات ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وقأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. فرماتے ہیں متقی بن کے آ تو صحیح نا، پھر دیکھ میں اللہ تیرے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوں. ایسا ٹھکانہ دوں گا جس میں باغ ہوں گے، باغیچے ہوں گے، انگوریاں ہوں گی، ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہوں گے، شربت کے چھلکتے ہوئے پاکیزہ جام ہوں گے. نہ بول ہوگا، نہ براز ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ محنت ہوگی، نہ مشقت ہوگی، نہ تجھے کمانا پڑے گا. تو اپنے محل میں بیٹھ کر تو جو چاہتا جائے گا میں اللہ تیری مراد کو پورا. گھبرائے بیٹھے بھائی، اب تو جنت کی بات کر رہا ہوں نا. مرجائیں تو آفتاب جب میں جہنم کا ذکر کروں گا، ابھی تو جنت کی بات ہو رہی ہے. اور دعا کریں دوستو کہ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. جو اس دعا میں میرے ساتھ شریک ہیں مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ صلی علی محمد والے. متوجہ بیٹھے میری باتوں سے. آئیے ذرا اس موضوع کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں. یاد رکھنا دوستو، دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے، کوئی پاگل ہے جو کہے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بے عقل ہے جو کہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے. وگرنہ جنت شوق مومن ہے. آپ کا ہر عمل جنت کے لیے ہے. نماز پڑھتے ہو جنت کے لیے، مجلس سنتے ہو جنت کے لیے، لنگر پکاتے ہو جنت کے لیے، یا حسین کرتے ہو جنت کے لیے، ماتم کرتے ہو جنت کے لیے، صدقہ دیتے ہو جنت کے لیے، نماز پڑھتے ہو جنت کے لیے، حق ادا کرتے ہو جنت کے لیے، خمس کا حساب کرتے ہو جنت. کرو نہ کرو غلط میری سن لو نا بھائی. خمس کا حساب کرتے ہو جنت کے لیے، زکات دیتے ہو جنت کے لیے، میری بہن بیٹی پردہ کرتی ہے جنت کے لیے، مومن جوان داڑھی رکھتا ہے جنت کے لیے، حی علی خیر العمل کی صدا پر مسجد میں دوڑ کے چلا آتا ہے جنت کے لیے. اور یاد رکھنا ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ نہ صحیح نہ مجھے جنت نہیں چاہیے. یہ تو کمال فقط ابو طالب کے بیٹے کے پاس تھا جو پکار پکار کے کہتا تھا الہی ما عبدتک لطمع جنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. اور میرے اللہ میں علی تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں. میں علی تیرا سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق سجدہ. بیٹھے بھائی یاد رکھنا. اور میرے دوستو بزرگوں، جنت انعام الہی ہے. 3 چیزیں ہیں: تحفہ، نیاز، جنت. اے میرے 3 لفظ یاد کر لو، اسی پہ میں ساری مجلس پڑھوں گا. آپ تھک تو نہیں گئے میری بات. ایک ہوتی ہے نیاز جو آپ پکاتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحفہ جب آپ کسی کے ہاں جائیں تو آپ کو مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انعام. انہیں 3 چیزیں فرق ہے. آپ نیاز پکاتے ہیں، ماشاءاللہ کڑھائی میں بہت نیاز پکتی ہے، ابھی بھی پکی ہوگی، آپ کو بعد میں ملے گی. آپ سے نہیں پوچھنا ہے بانیان حضرات نے کہ میاں نیاز جو لینے آئے ہو نماز پڑھی تھی. تھوڑا بولنا بھائی، میرا تھوڑا بولنا. نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، میں بھی نہیں پوچھوں گا. نیاز تھیلا اٹھایا دے دیا. بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلا بلا کر نیاز کھلاتے ہیں. اور یاد رکھنا شیعہ نے حیدر قرار، اگر نیاز حلال کے مال سے بنی ہو تو اثر بھی دکھاتی ہے. اگر نیاز رزق حلال سے ہو، خمس و زکات ادا ہو. اگر آپ پریشان ہو گئے تو میں آپ اور دلیل دیے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب ہے خلیل اللہ، پوری زندگی معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب اس لیے دیا ہے کہ ابراہیم میں 3 صفات تھی. نماز تہجد کے پابند تھے،
مومنین کی مشکل میں مدد کرتے تھے اور اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے کہ جب تک کوئی دوسرا کھانے والا آ نہ جاتا. حضرت کھڑے ہیں گھر کے دروازے پر, آگے نمرود کے بھیجے ہوئے قاتل اور جن کو پیغام یہ ملا تھا اور پیسے اس لیے ملے تھے کہ جاؤ اور فلاں بستی کے اندر ابراہیم نامی شخص ہے اور جا کر ابراہیم کو قتل کرو. اب حضرت کو لگی ہوئی ہے بھوک, حضرت کھڑے ہیں کھانے کے لیے کہ کوئی آئے میرے ساتھ ملے, اس دسترخوان پہ بیٹھے, وہ مہمان ہو میں میزبان ہوں. تھوڑا جاگنا بھائی, وہ مہمان ہو میں میزبان ہوں. اتنے میں قاتل آ گئے. اب اس زمانے میں یہ موبائل تو تھا نہیں کہ تصویر ساتھ دے کر نمرود بھیجتا, وہاں تو ایک سلسلہ تھا. نام بتایا تو کہنے لگے اے جوان, اس محلے میں ایک ابراہیم رہتا ہے, جانتے ہو؟ پر میں بالکل جانتا ہوں. کہا ہمیں بتاؤ گے؟ کہا بالکل بتاؤں گا. کہا پھر بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہا میری ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے. پہلے تم مہمان بنو, جو چاہتا ہوں بھائی, پہلے تم مہمان بنو, اس دسترخوان پہ بیٹھو, پہلے کھانا کھاؤ, پھر میں تمہیں پتہ بتاؤں گا. کہنے لگے بات تو ٹھیک ہو گئی ہے بھائی, چلو کھانا کھا لیتے ہیں پھر پتہ مل جائے گا. دسترخوان چنا گیا, کھانے آ گئے, کھانا کھا لیا. اب جب کھانا کھا لیا تو کہنے لگے ابراہیم اب بتا کہ وہ اے شخص اب بتا, اے جوان اب بتا کہ وہ ابراہیم کون ہے. فرمانے لگے وہ تو میں ہی ابراہیم ہوں, بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے بھیجے ہوئے قاتلوں کے چہرے لٹک گئے. کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کہا اس لیے پریشان ہو گئے, ہم تو آئے تھے تجھے قتل کرنے. توجہ چاہتا, ہم تو آئے تھے تجھے قتل کرنے. تو کہا قتل کرو, نہ میرے پاس فوج ہے, نہ میرے پاس سپاہ ہے, نہ میرے پاس اسلحہ ہے, بس قتل کرو. توجہ رکھنا میرے دوستو, جو فطرت میں رب کی عطا کی ہوئی طاقت ہوتی ہے, اس طاقت نے کافروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور یہ کہہ اٹھے ابراہیم کیسے تجھے قتل کرے, تیرا جو کھانا کھا لیا. اب یہ نافرمانی تیری کیسے کر سکتے ہیں کہ تجھے اذیت دے دیں, تیرا کھانا کھا لیا ہے. او مومنوں, او مسلمانوں, او حسینیوں, او شیعوں, او عزاداروں, ذرا غور کرنا, وہ کافر ہیں, نبی کو قتل کرنے آئے ہیں, لیکن شعور نے اتنا ضرور سمجھایا ہے جس کا کھاؤ اس کی نافرمانی نہ کرو. تو ذرا غور تو کر لینا, میں اور تو صبح شام کھاتے کس کا ہے؟ اور نافرمانی, گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے. حضرت فرمانے لگے کہ میرے پاس اس کا بھی حل ہے. گھبراتے نہیں, تھک جانے میں گئے بھائی, میرے پاس اس کا بھی حل ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ تم مجھے میرے کھانے کی قیمت دے دو, جب قیمت مل جائے گی تو معاملہ حل ہو جائے گا, پھر قتل کر لینا. توجہ, کیا طاقت ہوتی ہے حلال کے اندر, کیا اللہ نے حلال کے اندر طاقت رکھی ہے. کہا مجھے دو میرے کھانے کی قیمت. کہنے لگے بالکل تیار ہیں, دیں گے تجھے تیرے کھانے کی قیمت. بتا کیا چاہتا ہے, کتنے در و لحل و جواہر چاہیے, کتنے درہم و دینار چاہیے. ارے پاگلو, جو جان دے رہا ہے وہ درہم چاہتا ہے, وہ دنیا چاہتا ہے, جو رب کی خاطر جان دینے پہ تیار ہے. کہنے لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت فرمانے لگے پہلے سن لو, جو میں مانگوں گا, جو میں چاہوں گا وہی قیمت دو گے. کہنے لگے بالکل وہی دیں گے. کہا بات پکی ہے, بات پکی ہے, سودا طے ہو گیا. کہا پھر مانگو کیا چاہتے ہو. فرمایا میرے کھانے کی قیمت جو ہے ایک سجدہ کرو میرے رب کا. حلال میں طاقت کیا, غور کرنا بھائی. جو آج تک کہتے ہیں نا میں نمازی نہیں بن سکا ہوں, اپنا مال چیک کر لے, اپنا رزق چیک کر لے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک سجدہ کرو میرے رب کا, یہی ہے میرے کھانے کی قیمت. کہنے لگے ابراہیم عجب ہو, ہم جب تیرے رب کو مانتے نہیں ہیں تو تیرے اللہ کا سجدہ کیسے کرے. کہا بس میرے کھانے کی قیمت یہی ہے کہ ایک سجدہ کرو میرے رب کا. بہت لے تو لال کے بعد تیار ہو گئے. کہا بتا سجدہ کیسے کرنا ہے. کہا سجدہ رب کی عبادت ہے, اور عبادت کا طریقہ میں بتاؤں گا, مرضی سے مت گھڑ لینا, مرضی سے مت بنا لینا, طریقہ بتا دیا گیا. تیار ہو گئے. دوستو اس ممبر کے تقدس کی قسم, علماء کہتے ہیں ادھر کافروں کے سر جھکے, ادھر ابراہیم کے ہاتھ اٹھے اور کہا میرے اللہ, گردنوں کو جھکانا میرا کام تھا, دلوں کو بدلنا تیرا تھا. یا رسول اللہ, گل میری سمجھ آ گئی. تو میں نے کیا کہا تھا, تین چیزیں ہیں, نیاز,
तोहफा इनाम। जन्नत क्या है? न्याज है, तोहफा है या इनाम है? मेरे कढ़ाई के बुजुर्गों, दोस्तों, तेरी बात है, मेरा घर है, आज हम जरा फैसला न कर ले मिलके ये जन्नत है क्या? जरा फिर बोलना भाई, ये फैसला करना चाहिए ना हमें। ये जन्नत इनाम है, जन्नत न्याज है या जन्नत तोहफा है? तोहफा कौन देता है? जहां चले गए, अहले बैत के घर आया, पैगंबर ने बोरी खजूरों की तोहफे में दे दी, नहीं देखा मुसलमान है या गैर मुस्लिम। अहले बैत के दरवाजे पे आया, मांगता रहा, जो मांगा अता कर दिया, ना अकीदा चेक किया, बस मांगने वाला है, जैसा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहता हूं। और अल्लाह ने इस देने पे भी सूरह दार को नाजिल फरमाया। मस्जिद में आया, दरवाजे मस्जिद पे खड़ा रहा, ये कह के पलटने लगा कि मेरे अल्लाह तेरे घर आया था, मांगता रहा, किसी ने कुछ ना दिया। अली थे नमाज में, हालत रकू में पहुंचे, अली मौला ने हाथ को बुलंद किया, हाथ की उंगली में अंगूठी थी, अल्लाह ने अंगूठी को ताकत परवाज बख्शी, परिंदे की तरह उड़ती हुई अंगूठी मस्जिद के दरवाजे पे खड़े साहिल के हाथों पे पहुंची। न साहिल ने दरवाजा छोड़ा, न अली ने नमाज को तोड़ा। साहिल अंगूठी लेकर दुआएं देता रहा, अली नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह कुरान बनाता रहा। कोई मेरी गल समझ आई है? ये तोहफा है। न्याज आप पकाते हैं, मासूम भी पकाते थे। रोजे गदीर इमाम रजा के घर लोग आते थे, न्याज खाते थे, घबराए में बैठे हुए। लेकिन याद रखना मोमिन, न्याज और है, इनाम और है। न्याज के लिए शर्त नहीं, जो आए ले जाए, और हमारी तो ख्वाहिश होती है हर कोई ले जाए, हो सकता है न्याज असर कर जाए, लेकिन इनाम और है। 10 बच्चे आपके घर में, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, एक के नंबर आए 80, एक के आए 70, एक के आए 60, एक के आए 50, बाकी हो गए फेल। आप उठे शापर में 1,000 रुपया बंद किया, सबको दे दिया। कढ़ाई वालों को पता चला, चौक पे बैठ के चाय भी पी रहे हैं, बातें भी करें, अजीब पागल आदमी है। कल मेरी समझ आ रही है बोलने, अच्छा पागल है, फेल को भी 1000। मेरी गल समझनी है, मैं लतीफा नहीं पढ़ रहा। फेल को भी 1000, 80 नंबरों वालों को भी 1000। ये कैसा पागल है? और मेरे भाई, बद अमल को तू 1000 रुपया इनाम नहीं देता, अली बद अमल को जन्नत का टिकट दे देगा। घबराहट सुनेंगे हमारी बातों से? क्या समझता है उस अली को? अल्लाह ने कोई आम हस्ती खड़ी नहीं की है जन्नत के लिए। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, अली तू है जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला। सवाई के मोरका में इब्ने हजर मक्की ने लिखा, ला यजुज़ु अहदुन इस्सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुल जवाद। कोई उस वक्त तक पुल्ले सिरात से न गुजर सकेगा जब तक कि उसके हाथ में अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना। मैं थोड़ा और आपके ज़हनों को मुअत्तर करूं, घबराए तो नहीं बैठे मेरी बात। कौन अली है? किस ताकत का मालिक है? अल्लाह ने किसको जन्नत बांटने पे मुकर्रर किया? क्या हैसियत है उस हस्ती की? हिजरत की शब है, अल्लाह को हुक्म आ गया, मेरा हबीब मक्का छोड़। मालिक छोड़ दे देवा, मेरे पास इन बदबख्तों क्या मांगते हैं, कैसे छोड़ूं? इतनी मेहनत से किरदार बनाया, घबरा तो नहीं गए भाई, कैसे छोड़ूं? आवाज आई, घबरा क्यों रहा है मेरा मोहम्मद? उसको बुला लेना जो सदाकत में भी तेरे जैसा है, अमानत में भी तेरे जैसा है। अली मौला आ गए। अली मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे बिस्तर पे सो जा। आप थोड़ा लुत्फ लेना, रात गुजर रही है ना, थोड़ा लुत्फ लेने, कुछ नहीं होगा। सोना तो आपने तभी है जब मैंने मजलिस खत्म करनी है, लिहाजा थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अली
میرے بستر پہ سو جا. یا رسول اللہ حکم سر آنکھوں پہ, لیکن میری مجبوری بھی آپ جانتے ہیں, میں ایک ایک رات میں 1000 رکعت نوافلہ پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ علی کیوں پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. آج محمد وعدہ کرتا ہے رضا ادھر نہیں ہے, رضا یہ ہے کہ میرے بستر پہ محمد بن کے سو جا. ایک ایک لفظ آگے لے کے چلنا, سو جا. علی سو گئے. فرمایا 63 سالہ زندگی میں اتنی میٹھی نیند ابو طالب کے بیٹے کو کبھی نہیں آئی جتنی محمد کے بستر پہ تیروں کے سائے میں آئی. 63 سالہ زندگی سو گئے. صبح کی پو پھوٹی, کافر اندر داخل ہوئے, کپڑا ہٹایا, مولا علی کو پایا, پوچھنے لگے علی محمد کہاں؟ جواب دو تھے, یا فرماتے مجھے علم نہیں تو جھوٹ تھا, اور ہمارے ہاں امام اس کو نہیں مانا جا سکتا جس کی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ آیا ہو. دوسرا جواب یہ تھا کہ مولا فرماتے کہ مجھے پتا ہے پیغمبر فلان جگہ پر ہیں, یہ سچ تھا لیکن رسالت کو خطرہ تھا. میں کہتا ہوں شیعو خدا کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے تمہیں وہ حکیم امام عطا کیا ہے جس نے ایسا جواب دیا, نہ امامت پہ حرف آیا نہ رسالت پہ حرف آیا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اور مجھ سے محمد کا مطالبہ کرنے والوں کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ باہر نکلے بندے آنکھیں ہوں کہ اتنا لڑنا تو ممکن نہیں. ملک علماء کے جملے کیوں نہیں لڑ سکتے اس سے؟ اس لیے کہ ان کو وہ بچپن کا موسم یاد تھا جب اپنے بچوں کو پیغمبر اکرم کے پیچھے لگاتے تھے, نقل کفر نباشت, کبھی مجنو کہہ کر کبھی جادوگر کہہ کر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ہاتھوں میں تھما دیتے. شام کو پیغمبر گھر لوٹتے, جسم لو لوہان ہوتا. حضرت ابو طالب ایک ایک دروازے پر جا کر اہتمام حجت کرتے اور کہتے روک لو اپنے بچوں کو, روک لو اپنے بچوں کو, اور یہ کہہ کر مکے والے تمسخر اور مذاق اڑاتے. بچے جو ہیں ابو طالب کیا کرے؟ روایت کہتی ہے ایک دن ایسا بھی آیا جب ابو طالب کے گھر سے ایک بچہ نکلا جس کا لقب شیر خدا ہے, جس کا لقب حیدر کرار ہے, جس کا لقب وسیع مصطفیٰ ہے. ادھر نکلا, آج رسول پیچھے پیچھے ہیں, علی آگے آگے ہیں. عرب کے بچے باہر نکلے, کسی کا ہاتھ سلامت نہیں, کسی کا بازو سلامت نہیں, کسی کی ٹانگ سلامت نہیں. شام ہو گئی, آج ہر گھر میں قرآن مچا ہوا ہے. پورے مکے والے اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے. دیکھو ابو طالب تیرے بچے نے کیا کیا ہے؟ کل تک سمجھاتا رہا نا اپنے بچوں کو روکو, کل تک تم نے نہیں روکا, آج میں نے نہیں روکا. اس لیے جانتے تھے کہ اس جوان کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں ہے. باہر نکلے, کہ دیکھو ایک بات ابھی بھی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ جب ہم نے امانت دی تھی تو دی تھی محمد کو, اور جب محمد کو دے رہے تھے تو علی پاس نہ تھے. توجہ بھائی تھوڑا جاگنا. علی پاس نہ تھے تو پھر کیا کریں؟ کہا محمد چلے گئے اور علی سے بات کرتے ہیں, ہماری امانتیں کہاں؟ اندر داخل ہوئے. مولا نے پوچھا آپ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کرتے تھے اپنے نبی کا قصیدہ, ہمارا نبی صادق اور امین ہے. کیسا صادق تھا؟ ہماری امانتیں نہیں دی. کیسا امین تھا؟ امانتیں دیے بنا چلا گیا. فرمایا خبردار میرے آقا پہ تہمت نہ لگانا, وہ امانتیں موجود ہیں, یہ دینے والا علی موجود ہے. توجہ چاہتا ہوں دوستو, پوری توجہ چاہتا ہوں. پھر باہر نکل گئے, کہنے لگے آپ کیا کریں؟ کہ دیکھو ہم نے دی تھی محمد کو, لینی ہے علی سے. علی کو کیا پتا؟ اے گل میری سمجھنا لی ہے. علی کو کیا پتا اس تھیلے میں کتنی ہے, اس تھیلے میں کتنی ہے, اس تھیلے میں کتنی ہے. چلو علی سے 100 دیے تو 200 مانگو, 200 دیے تو 400 مانگو, 400 دیے تو 800 مانگو. یہ کہہ کر اندر داخل ہوئے. میرے مولا نے فرمایا ٹھہرو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا امانت لینے. پوچھا ہے کتنی؟ 100 تھی تو 200 مانگی, 200 تھی تو 400 مانگی. توجہ, میرے مولا نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا خبردار اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ, میں اولی الامر ہوں, امانت کا حکم دوں گا, امانت خود بولے گی. اتنی ہوں, یہ میرا مالک ہے. میری کوئی
گل سمجھ آ گئی؟ جی سید جی، مولا علی کیا بات. کو رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ علی بے جان سکے، نہ ان کی آنکھیں، تھوڑا جاگنا بھائی، وہ تھوڑا جاگنا، نہ ان کے آنکھیں، نہ ان کے کان، نہ ان کی ناک، نہ سننے کی صلاحیت، نہ بولنے کی صلاحیت، نہ سونگھنے کی صلاحیت، نہ سوچنے کی صلاحیت. علی کے رب نے مولا علی کو اتنی طاقت دی ہے کہ علی بے جان سکے کو اشارہ کرے تو وہ بھی بول پڑے. تو اے مومن ذرا غور کرنا، پل صراط پہ ہوگا وہی علی، پل صراط پہ ہوگا وہی علی، جنت کا ٹکٹ دے گا وہی علی. تو پھر یاد رکھنا، جو علی بے جان سکوں کو بلوا سکتا ہے وہ تجھے بھی بلوا سکتا ہے، وہ مجھے بھی بلوا سکتا ہے، وہ اندر کو ٹٹول سکتا ہے. بتا جنت کا ٹکٹ لینے والے، قرآن پڑھ کے آیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، حق دے کے آیا ہے، عمل کر کے آیا ہے، دین لے کے آیا ہے، عقیدہ کیسا، عمل کیسا، نماز کیسی، سوچ کیسی، فکر کیسی، تہجد پڑھتا تھا یا نہیں، قرآن پڑھتا تھا یا نہیں، نماز پڑھتا تھا یا نہیں، واجب ادا کرتا تھا یا نہیں، حرام سے بچتا تھا یا نہیں. ماشاءاللہ، کیا بات. ہاں جی، کیا خیال ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. کیا مولا علی چاولوں کی دیگ کی طرح ہر کسی کو ایک ایک لفافہ پکڑائیں گے؟ نہیں، کیڑے دھوکھے چ نہیں رہنا. یہ کئی مولوی ذاکر دا کوئی کمال نہیں. ہم تو تمہیں نعرے مروا کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے. اگلا ہے معاملہ تیرا علی کے ساتھ. اور یاد رکھنا میرے بھائی، نہ علی کو کبھی پہلے کوئی دیکھا دے سکا ہے، نہ اب دے سکے گا، اس لیے کہ علی اتنا طاقتور ہے کہ وہ دنیا کے دھوکوں میں آنے والا نہیں. اگر دنیا کے دھوکوں میں علی آ جاتا تو یہ نہ کہتے یا دنیا غری بغیری فتلقتک ثلاثا فلا رجعت بعدا. اور دنیا جا علی کے غیر کو دھوکا دے تو کبھی علی کو دھوکا نہیں دے سکتی. علی تجھے ایسی 3 طلاقیں دیتا ہے کہ جن کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آگے علی ہوگا اور علی دے گا انعام. آپ ذرا اندازہ کرو، ایک بندہ، اور آج کل تو حالت بہت گندگی کی طرف چل. آپ کیا ممکن ہے ناراض نہ ہونا؟ ایک سخت بات ہے، چبھن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کسی شریف کی بیٹی کا مجسمہ بنا کر اس کو شادی کا لباس بنایا جائے، برداشت کر لے گا؟ تھوڑا سوچئے میری بات پہ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. کسی بھی شریف کی بیٹی کا مجسمہ بنایا جائے اور کہا جائے یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کو ہم یہ دلہن والا لباس پہنا رہے ہیں. کس قدر گر گئے ہیں یہ لوگ. تیری سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہا ہے. کیا آل رسول کی بچیوں کو بڑے مجمع کے اندر تشبیہ دے کر یہ لباس پہنایا جائے؟ کہاں مر گئی یہ غیرت؟ کیوں سو گئے ہم لوگ؟ کیوں نہیں جا رہا ان بدبختوں تک یہ پیغام؟ اور غالباً یہ تیرے ضلع کا واقعہ ہے، اسی عشرہ محرم کا واقعہ ہے، اسی کا نام عزاداری ہے. جو چادر کے ایک ایک ٹکڑے کو ترستی رہی، جو گلیوں اور بازاروں میں رو رو کر کہتی رہی خدا کے لیے ہمیں چادر دو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیٹیوں کے مجسمے. اپنی بیٹی کے اوپر ایسا کام کیوں نہیں کرتا؟ دوستو یاد رکھو، جنت یوں نہیں ملنی. میرے دل نے کہا میں نے کر دیا، میری سوچ نے کہا میں نے کر دیا، میں نے چاہا میں نے کر دیا. یاد رکھنا مومنین کرام، سیدوں، طالب علموں، اور پوری طاقت کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، جہاں مرضی ہے میری ویڈیو کو وائرل کر دو. اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرنے والے یزیدی ہو سکتے ہیں، کبھی حسینی نہیں ہو سکتے. مردہ آباد، مردہ آباد. توجہ رکھو.
मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बंदे परेशान होके देख रहे हैं, भाई आपको क्या हो गया? मेरी तरफ देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। एक वीडियो बनी है इस अशरे मुहर्रम में जहां दुल्हन बनाई गई है जनाबे कासिम की बड़े मजमे के अंदर। इसको अज़ादारी कहोगे? सोचना रात को घरों में जाकर, कल मुझे जवाब दे देना। जी सैयद जी, क्या ये अज़ादारी है? मैं बर्दाश्त करूंगा? मेरी बेटी की शादी हो, शादी की तस्वीर कोई वायरल कर दे, कर लूंगा बर्दाश्त। आले रसूल की बेटियों के मुजस्समे बनाए जाए और फिर इस बेहुदगी को आज़ादारी का नाम दिया जाए? नहीं, आज़ादारी तेरे और मेरे रस्मों का नाम नहीं, ज़ैनुल आबिदीन के पाकीज़ा रास्ते का नाम। याद रखना मोमिनीन, अब हर शख्स की शर्त जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पे बैठे हो, कम अज कम एक कमेंट्स करके इसके खिलाफ अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएं ताकि दुनिया को पता चले ये किसी के एजेंट हैं, ये हुसैन इब्न अली के आज़ादार। इनका ताल्लुक मकतब अहले बैत के साथ। और हैरान हो गए, मैं एक जगह पढ़ने गया, उससे पहले साहब पढ़ रहे थे, तो नमाज क्या है? नमाज, लोगों ने कहा कि नमाज पढ़ो ताकि हुसैन को कत्ल करने का वक्त हो गया। कुरान पढ़ के कत्ल के फतवे देते रहे। खुदा के बंदे सादा न बन, तुझे उनका कुरान याद है कि जो कत्ल हुसैन का फतवा देते रहे? उस हबीब का कुरान याद क्यों नहीं है जो मगरिब की बात शुरू करता था, ताजुद की नमाज का खत्म कुरान कर लेता? क्यों नहीं याद मुझे हबीब इब्न मज़हर का कुरान? क्यों नहीं याद मुझे मुस्लिम इब्न उस्या का कुरान? क्यों नहीं याद है मुझे ज़ुहैर इब्न कैन का कुरान? क्यों नहीं याद है मुझे हजरत अली अकबर का कुरान? क्यों नहीं याद है मुझे हजरत अब्बास? नाराज तो नहीं हो गए मेरी बात? मेरे लिए आइडियल करबला का यजीदी नहीं, मेरे लिए आइडियल हबीब इब्न मज़हर है। मेरे लिए आइडियल मुस्लिम इब्न औस जाएगा। घबरा तो नहीं हो मेरी बात? कभी इन मिंबरों पे उनके कुरान को क्यों लेता है जिनको कुरान में फायदा ही कोई नहीं देना? तो उसके कुरान को ले जो शबे आशूर भी कुरान पढ़ रहे थे। कि वो नमाजी कत्ले हुसैन के लिए कह रहे थे कि हमने जुमे की नमाज पढ़नी है और जल्दी करो ताकि हम हुसैन को कत्ल करें। तो ऐसे कमीने नमाजी की मिसाल क्यों देता है? तो उस नमाजी की मिसाल क्यों नहीं देता जो हुसैन इब्न अली के सामने आकर कहता है मौला वक्त नमाज हो गया है और दिल चाहता है कि तेरी इक्तदा में नमाज अदा की जाए। और जवाब क्या आया है? जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, और नमाज को याद रखने वाले अल्लाह तुम्हें नमाजियों में से करार दे। तो उन लाइनों की नमाज याद क्यों रखता है? तो अली की बेटी की नमाज को याद क्यों नहीं करता है जिसने बगैर चादर भी सजदा अदा करके बताया? लोगों ख्याल करना, मेरा वीर बेनमाजी नहीं, मेरा वीर वो नमाजी था जिसने सर रखा खुद था, उठाया किसी और ने। आइए मेरे दोस्तों, आप इस सादगी से बाहर निकलिए। हर दुनिया के फेल को आज़ादारी का नाम मत दे। बावर कराएं दुनिया को। ये जो मेरे अजीज बेटे भाई सोशल मीडिया के बैठे हैं ना, एक पैगाम नशर करें कि ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, किस्म की अज़ादारी, घड़े मार रहे हैं सर पे, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, नए नए अंदाज। याद रखना हुसैनियों, हमने वही अज़ादारी करनी है जो हमें मासूम के घर से मिली है। नाराज तो नहीं हो गए मेरी बात? हमारे लिए आइडियल वही मजलिस है जो ज़ैनुल आबिदीन जैसा इमाम करता। आइए मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल और मासूम के कलाम की रोशनी में सुना दूं। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बात? सबको अच्छी लग रही है? मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद बारे दीगर भी सारे मिलकर जबानों को मुअत्तर करें बुलंदतर सलावत के साथ। हजरत फुदैल जलीलुल कदर सहाबी इमाम पंजुम है, 5वें इमाम का साहब। देखो
میرے جوانوں عزیزوں، آپ کے آئمہ نے روز شہادت بھی کوئی نہ کوئی علم کا موتی نچھاور کیا. فضیل داخل ہو گئے، امام محمد باقر زہر سے تڑپ رہے ہیں. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام. جواب آیا علیک السلام یا فضیل، اے فضیل آپ پر بھی میرا سلام. سلام و سلام کے جواب کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے فضیل میرے جد حسین کی مجلس اور عزاداری کراتے ہو؟ ہاں مولا الحمدللہ آپ کے جد حسین کی مجلس بھی کراتے ہیں اور عزاداری بھی کراتے ہیں. فرمایا فضیل کیا اس مجلس و عزاداری میں ہمارے عامر کو زندہ کرتے ہو؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں مولا الحمدللہ ہم جو مجلس کراتے ہیں اس میں آپ کے جد کے عمر کو زندہ کرتے ہیں. سوچ مومن حسین کربلا کیوں گیا تھا؟ نہ تشہیر کے لیے گیا تھا، نہ حکومت کے لیے گیا تھا، نہ فتنے و فساد کے لیے گیا تھا. اگر تو یہ یاد ہو تو مولا کے یہ جملہ ذہنوں میں بٹھا لینا. کربلا کی طرف رکھتے سفر باندھتے ہوئے مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے ذریعے آپ ہر ایک عزادار، ہر ایک مادنی، ہر ایک حسینی، ہر ایک ذاکر، ہر ایک واعظ، ہر ایک خطیب کے طرف یہ پیغام نشر کیا تھا کہ میرا ویر میرے شیعوں کو بتانا انی لم اخرج اجرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں حسین نہ حکومت کے لیے جا رہا ہوں، نہ تخت کے لیے جا رہا ہوں، نہ فساد کے لیے جا رہا ہوں. میں تو فقط نام محمد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب اور میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ زمانے کو بتاؤں آئیڈیل چاہتے ہو تو دو کردار ڈھونڈ لو، یا میرے نام محمد کا کردار یا میرے بابی علی کا کردار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. گھبراہٹ نہیں کیا میری بات؟ اب امام کے کلام کو سمجھنا. فرمایا فضیل میرے جد کی عزاداری کراتے ہو؟ ہاں مولا الحمدللہ ہم آپ کے جد کی عزاداری کراتے ہیں. تو میرے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فضیل کیا اس عزاداری میں ہمارے عامر کو زندہ کرتے ہو؟ ہاں مولا الحمدللہ ہم آپ کے عامر کو زندہ کرتے ہیں. دونوں ہاتھ زہرا کے لال نے اٹھا لیے، زہر مل چکی ہے، جسم کا رنگ تبدیل ہے. آخری لمحوں میں بھی محمد باقر تمہیں اسلوب عزاداری سکھا رہا ہے، تمہیں روح عزاداری بتا رہا ہے، تمہیں طریقہ عزاداری بتا کر کہا جو شخص بھی میرے جد کی عزاداری میں ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پہ رحمت نازل کرے. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں میں آپ کو رات کے اس پہر میں زیادہ نہیں زحمت دینا چاہتا، لیکن یہ پیغام حق ہے. اور خدا کے لیے شیعو سن لو، اتنا بڑا بھی کوئی مظلوم ہے کہ زمانہ بھی ان کی بیٹیوں کی چادروں کو لوٹ لے اور ہم بھی ان کی بیٹیوں کے مجسمے بنا کر اور ان کے شادیوں کے جوڑے سجا کر اور بارات کی کاریں لا کر اور دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. اور جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جا رہا ہے اور جس کا قاسم ریتے کربلا پہ اور ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، وہ حسین شادیاں کرنے گیا تھا. اگر گیا تھا تو پھر مجھے بتا یہ کون سا مقصد تھا جس کو حسین لے کر گئے ہیں؟ اور خدا کے لیے مت پردے ڈال روح کربلا پہ، مت پردے ڈال فکر کربلا پہ، مت پردے ڈال راہ کربلا پہ. اور تمہیں نہیں پتا ہے تیری اور میری تو ایک جذبے کی بات ہو جاتی ہے، لیکن حسین کی کربلا پہ کتنا اثر پڑتا ہے، حسین کی کربلا کو کس قدر مسمار کیا جاتا ہے. اور یہی دنیا کا شیطان تیرے خلاف یہی سے تو پروپیگنڈے نکالتا ہے. اور مجھے ایک عزیز بتا رہے تھے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میں دفتر میں گیا، مجھے لوگوں نے کہا
आओ तुम शियों ने नया मातम निकाल लिया है, तुमने नया रवाज निकाल लिया है। तो याद रखना मेरे भाई, जो नई शे बने वो बिदअत होती है, जो हुसैन से मिले वो इबादत होती है, जो हुसैन अदा करे वो इबादत होती है। लिहाजा शियों अपने फर्ज मनसबी को अदा कीजिए और कम अज कम जहां बैठो इन चीजों की तरदीद करो और दुनिया को बताओ ये कोई है, किस रूप में है जो हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ना ये मातमदार हैं, ना ये आजादार हैं, ना ये मुहिब्बे अहले बैत हैं। अगर मुहिब्बे अहले बैत होते, मुझे ईमान से बताना दोस्तों, जिसको पता हो कि मेरे घर में 72 लाशा पड़ा है, उसकी आदत तो अजवान क्या होगी? आज कितनी मुहर्रम है? 16-17 की शब है। तुम्हें पता है किस सहरा के किस कोने में नबीजादियां? क्यों नहीं हम लोग इन चीजों पे गौर करते? नहीं पता आजादारो, आज 16 का दिन गुजर चुका है। नबीजादियां मुसाफरत में, पता नहीं किस सहरा में नबीजादियों को इस वक्त नींद आई होगी, और वो भी इस हालत में कि सर की चादरें लुटी हुई हैं, और वो भी इस हालत में कि पर्दे लुटे हुए हैं, और वो भी इस हालत में कि रस्सियों में बंधी हुई हैं, और वो भी इस हालत में कि किसी का रुखसार नीला है, किसी का बाजू नीला है, और वो भी इस हालत में कि हाँ कई बच्चों के लाशें। मेरे भाइयों, अल्लामा अख्तर अब्बास से फरमाया करते थे, हाँ मदीना से करबला तक तो मामला चल गया, करबला में जंग हो गई, जंग खत्म हो गई, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि करबला से शाम तक छोटे छोटे सैयदों के बच्चों की कब्रें क्यों? कभी तुमने सोचा है अजीजों बुजुर्गों? जरा ज़हनों में दोहराओ ना कि करबला में जंग तो खत्म हो गई है और ज़ैनब का वीर मारा गया है, उसके अंसार भी मारे गए, उसके जान भी मारे गए, लेकिन करबला से जब आपका सफर निकलता है और शाम तक वहां कई कब्रें बच्चों की बनी हुई हैं, किबला रोकर फरमाते थे इसलिए कि बेपलाने ऊंट थे जहां पर नबीजादियों को बिठाया गया, माओ के हाथ बंधे हुए थे। सुन पाओगे ज़ादारो जुमला, माओ के हाथ बंधे हुए थे, छोटे छोटे बच्चों को माओ के पीछे बिठा दिया जाता था, बच्चों को माओ का लिबास थमा दिया जाता था, और हाय अज़ादारो जब जालिम ऊंटों को तेज दौड़ाते थे, ऊंट दौड़ते बच्चों का हाथ छूटता और रोकर कहते अम्मा मैं गिर रहा हूँ, अम्मा मैं गिर रहा हूँ, अम्मा मैं गिर रहा हूँ। अम्मा इस जुमले को समझ पाएंगे, अम्मा मैं गिर रहा हूँ, और माँ से कुछ ना होता तो एक जुमला कह देती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा बिना कभी करबला का तो मस्कुर न उड़ाना, और तुम्हें नहीं पता है और कैसे लुटी है नबीजादियां। मंसूर दवान की मलऊन का जमाना था, इमाम सादिक के घर को आग लग गई, आधी रात का वक्त था जब आग लगी। दोस्तों अंसार दौड़ के आ गए, इमाम रात की तारीकी में अपनी बेटियों और बेटों को उठा उठा कर बाहर भी निकल रहा है और रो भी रहा है। आग बुझ जाती है, इमाम के बच्चे महफूज जगह पे पहुंच जाते हैं। रावी कहते हैं मैंने देखा कि इमाम सादिक फिर भी रो रहा है, दाढ़े मार के रो रहा है, दाढ़े मार के रो रहा है। कहता मैं चलता चलता इमाम सादिक के पास गया, मैंने कहा मौला आग बुझ गई है, मौला तेरा नुकसान भी कोई नहीं हुआ, मौला तेरा खाना महफूज जगह पे मुंतकिल हो गए, मौला फिर भी इतना गिरिया। फरमाया ओ सवाली मैं इस आग को याद करके नहीं रो रहा, मौला किस आग को याद कर रहा है? कहा मैं उस आग को याद कर रहा हूँ जिसे लगाने वाले थे बुझाने वाला कोई जिसे लगाने वाले तो थे और बुझाने वाला कोई न था। मौला कौन सी आग? फरमाया शाम गरीबों की आग, और जहाँ मेरी दादियाँ और जलते हुए खैमों से बाहर निकले। अजरकुम अल्लाह उस्तादुल उलमा के जुमले हैं, फरमाया करते थे 4 वक्त ऐसे
سے ہوتے ہیں. عورت اکیلی ہو نا مر جانے کا خوف ہوتا ہے. سنو گے عزادارو وہ 4 وقت کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے. پہلا وقت پتہ نہیں تم نے سن لیا اور برداشت کر لیا. پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے. دوسرا وقت جب زلزلہ آ جائے. تیسرا وقت جب آندھی چل پڑے. اور چوتھا وقت جب کوئی لوٹنے آ جائے. وہاں بچانے والا نہ ہو. پھر رو کر فرماتے تھے میرا سلام بیٹیوں پر جس پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے. ادھر آگ لگی, ادھر خیمے جلے, ادھر آندھی چلی, ادھر زلزلہ آیا, اور ادھر لوٹنے والے لوٹنے آئے. اور لوٹ لوٹ کر کہتے تھے لوٹو تبرکات, علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو, اولاد رسول کو. اور مومنہ خالی تو نہیں رو رہا, بارواں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے. تو مجلس سن کے روتا ہے نا. زہرا کلال صبح شام روتا ہے, رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا, لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا. اور غیور مومنوں بزرگوں اپنے ہاتھ بلند کرو, اور ذرا 12ویں امام کو پرسہ دیتے ہیں. ساری دعائیں اللہ سے مانگتے جانا اور امام کو پرسہ دیتے جانا. السلام علی الحسین الغریب. 16 محرم کی شام ہو اور ابھی تک مومن کو پتہ نہ چلے کہ حسین کتنا غریب تھا. السلام علی الحسین المظلوم, السلام علی بنات الحسین, السلام علی علی ابن الحسین. اگر کوشش کرنا تھوڑا ساتھ پڑھتے جانا. السلام علی اصحاب الحسین, السلام علی ازواج الحسین. مومنوں میں نے حسین کو غریب کہہ کے سلام کیا. بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے جو جوانان جنت کا سردار ہو وہ غریب کیسے ہے, جو محمد کی دوست کا سوار ہو وہ غریب کیسے ہے, جو پشت رسالت کا سوار ہو وہ غریب کیسے ہے, جو زہرا کا لال ہو وہ غریب کیسے ہے. میں تمہیں بتاؤں کیسے غریب ہے. اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ کربلا میں ویروں کے لاشیں پڑے ہوں, بہن کی سر کے بال کھل جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ویروں کے لاشیں پڑے ہوں. حمید ابن مسلم راوی ہے, سن کے برداشت کیسے کرو گے؟ کہتا ہے میں نے بی بی کو دیکھا سر کے بال کھلے ہیں, بی بی خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے. کہتا ہے میں دعا مانگنے لگا اللہ نہ کرے بی بی خیمے میں جائے, سر کے بال کھلے ہیں, آگ تیز ہے. کہتا ہے ابھی میرے جملے ختم نہ ہوئے بی بی دوڑتی خیمے کے اندر گئی. جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی, پشت پہ جوان تھا, ریتے کربلا پہ لٹایا, شانوں کو ہلا ہلا کے کہا سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ گئی ہے, سجاد میرا پردہ لٹ گیا. مولانا سبتانی در فرما رہے تھے جب خولی آخری جملہ, جب خولی ملعون کو گرفتار کیا گیا, حضرت امیر مختار کے دربار میں لایا گیا. امیر مختار کی عادت تھی ہر دشمن آلے رسول سے پہلے جرم پوچھتا تھا پھر سزا دیتا تھا. زدارو کیسے سنو گے؟ جب خولی ملعون لایا گیا امیر مختار نے پوچھا کمینہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتے امیر مختار برداشت نہیں کر پائے گا. کب بتا تو نے کیا کیا؟ کہا جب غریب کا سر تن سے جدا ہوا, گھوڑ سواروں کا دستہ نکلا, جسے حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جاؤ بیبیوں کا پردہ لوٹ لو. امیر مختار کہتا ہے کمینہ بتا تو کہاں گیا؟ کہتا ہے میں وہاں گیا جہاں نبی زادیہ کھڑی تھی. کہا بتا کمینہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں علی کی بیٹی کے پاس گیا, میں نے کہا بی بی مجھے چادر دو. اور تیرے پڑھنے والے پڑھتے ہیں اگر مانگی جاتی بی بی خود دے دیتی, کبھی نہ دیتی. چادر زینب کا حیا ہے, چادر بی بی کی غیرت ہے. سلبوں کے صاحب سعادت الدارین نے لکھا کمینے نے جب بی بی کے سر سے چادر کو اتارنا چاہا, کمینہ اپنی طرف کھینچتا
العالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری خلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما۔ ڈاکٹر چودھری نویز حیدر صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ الہی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں وہی عزاداری منانے کی توفیق دے کہ جس کو اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے اللہ ہمیں عبادت سمجھ کے عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماتمی، ہمارے عزادار، ہمارے مومنین سب کی حفاظت فرما، جلوس عزا اور مجالس عزا کی حفاظت فرما۔ مقصد کربلا، فکر کربلا، ذکر کربلا کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما۔ اس مجلس عزا میں جتنے مومنین حاضر ہوئے میرے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما۔ اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ میرے اللہ گرمی کی شدت کا خاتمہ فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ میرے مالک بے شک ہمارے اعمال بد ہیں، ہم گنہگار و خطا کاروں سے عقار ہیں، لیکن میرے مالک تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ تجھے کربلا کے پیاسوں کی پیاس کا صدقہ، حضرت علی اصغر کے خشک ہونٹوں کا صدقہ، میرے اللہ بی بی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ، میرے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، بے اولاد گودوں کو اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد۔